الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج جس فن کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہ عقائد کے متعلق ہے کہ عقائد جو ہے وہ جمع ہے عقیدے کی، اور عقیدہ کہتے ہیں گیرہ کو۔ جس طرح نکاح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عقد، تو نکاح بھی یعنی دو خاندانوں کا آپس میں ایک گرہ کا تعلق ہوتا ہے، دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو عقیدہ ہوتا ہے اس کا بھی تعلق کسی ایسی ذات سے ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے، ہمارا جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کے متعلق بالکل کلیئر ہو، یعنی وہ اتنا مضبوط ہو، عقیدہ یعنی اتنا مضبوط ہو کہ ہمارے اعمال جیسے تیسے بھی ہوں، لیکن کوئی آدمی ہمارے عقیدے پر، کوئی بھی شیطان ہمارے عقیدے پر حملہ آور نہ ہو۔ جیسے ہی ہمارے عقیدے پر اگر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، کوئی انسان حملہ آور ہوتا ہے، تو ہم فوراً ہی کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کوئی انسان ایک عقیدہ رکھتا ہے تو اس میں ذرا سے بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اگر ذرا سا بھی یہ عقیدہ رکھ لیا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نہ ہو، تو فوراً ہی انسان کافر بن جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ہمارے شعور میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، وہ عقیدہ ہمارا اتنا پختہ ہو کہ کسی حملہ آور کا کوئی حملہ کامیاب نہ ہو، تو نجات بھی اسی عقیدے پر ہی ہوگی کہ اعمال کے اندر تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدے کی خرابی ہوئی تو وہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے نجات کے اندر ہمیں شک پڑ جائے گا اور شاید نجات ناممکن ہو جائے۔ تو یہ جو عقیدے کے متعلق اور بھی دیگر بہت سی کتابیں ہیں، یہ جو کتاب ہے جس کو عقیدۃ الطحاوی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور ہمارے درس نظامی کے نصاب کے اندر یہ داخل نصاب ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ درس مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتب پڑھائی جاتی ہیں، اور ہمارے سلسلے کے اندر حضرت شیخ کے حکم پر اس کتاب کا درس رکھا گیا ہے، اور باقاعدہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عقائد پر بحث ہوگی۔ یہ جو کتاب ہے یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی دیگر تصانیف ہیں، اور آج جو ہم سیکھیں گے، آج کے سبق کے اندر دو چیزیں سیکھیں گے۔ ایک سیکھیں گے اہل سنت والجماعت کا تعارف، اور دوسری چیز سیکھیں گے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ تو ہم جو بھی فرقہ ہے، کسی بھی مسلک سے انسان کا تعلق ہے، تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے کیسے ہیں، ہم کیوں اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا ترجمہ کیا ہے اور کیا مفہوم ہے اس کا۔ تو اہل سنت والجماعت کے اندر تین چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت، ایک لفظ ہے اہل، دوسرا لفظ ہے سنت، تیسرا لفظ ہے جماعت۔ اہل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق ہو جانا، جس طرح اہل اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ والے، تو اسی طرح اس کا ترجمہ جو ہے وہ اہل والا ہے، کہ کسی آدمی کا آدمی مقلد بنتا ہے، کسی کا متبع بنتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا متبع ہے کوئی تو اس کو اہل اللہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں اللہ والا، اور عربی میں کہتے ہیں اہل اللہ۔ اسی طرح اگر ہم اہل مدارس کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مدارس کے متعلق ہیں، مدارس والے، اہل مساجد، مساجد والے، اہل خانقاہ، خانقاہ والے، تو اہل کا معنی ہے والے۔ اور سنت کا لفظی جو ترجمہ ہے وہ ہے روشنی، رستہ، کوئی طریق، کوئی ایک سڑک، کوئی بھی آپ ترجمہ کر لیں۔
تو لیکن اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ سنت وہ طریقہ کار جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک ہوتی ہے حدیث، ایک ہوتی ہے سنت. جو حدیث ہوتی ہے وہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، بلکہ ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر میری حدیث لازم ہے. اگر اس طرح فرماتے تو بے شمار ایسی احادیث ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو شاید وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ان کے متعلق آتا ہے کہ 11 شادیاں تھیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 9 شادیاں تھیں. تو اب کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 4 سے زائد شادیاں کرے. اگر وہ 4 سے زائد شادیاں کرے گا تو اسلام کے اندر یہ ناجائز ہوگا. تو اسی وجہ سے علیکم بحدیث ہی نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، کہ آپ پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان سے مراد یہ ہیں کہ صحابہ کرام کی جو سنت ہے، خلفاء راشدین کی جو سنت ہے، وہ بھی ہم پر ضروری ہے. تو 3 لفظ ہے اس کے اندر. ایک ہے اہل معنی والا، سنت کا معنی رستہ یا وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور اس کے کرنے کا حکم فرمایا. اور تیسرا لفظ جماعت، کہ آپ صلی اللہ والجماعت کہتے ہیں ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، نبی علیہ السلام کے جو دور میں تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا، ان لوگوں کو جماعت کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا ہے. بعض اب آپ سنتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اہل سنت صرف کہتے ہیں، والجماعت نہیں کہتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو صرف اہل سنت نہ کہیں. اگر صرف اہل سنت کہیں گے تو اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خارج ہو جائیں گے. تو اہل سنت والجماعت یہ پورا ایک نام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنت والجماعت اس کے متعلق جو لوگ ہیں ان کے متعلق ہی فرمایا ہے کہ یہ ایک فرقہ ناجی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر نہیں فرمایا کہ فلاں فرقے کا فلاں جو ہوگا ایک فرقہ اس نام کا تو وہ جو ہے ناجی ہوگا. اس کے علاوہ باقی جو ہے 73 فرقے یا 72 فرقے وہ سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا. اگر نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ دیوبندی ایک فرقہ ہوگا وہ جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، تو سارے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے اپنا نام دیوبندی رکھ لیتے. تو اسی طرح دیگر مسالک بھی. تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ارشاد فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چل رہے ہیں تو وہ راستہ ایک نجات والا ہے. اگر جو اس پر چلتا ہے جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو وہی فرقہ جو ہے، وہی جو مسلک ہے، وہی ناجی ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی نام سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی منتخب نام نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ 10 خصلتیں اہل سنت والجماعت کی نشانیاں ہیں. ان میں سے پہلی جو نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان تمام صحابہ پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دینا. یعنی پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. دوسرے نمبر پر ہے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرنا. تیسرے نمبر پر ہے خانہ کعبہ اور بیت المقدس یا بیت المقدس کی تعظیم کرنا. یعنی جس طرح ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں تو اسی طرح ہم قبلہ اولیٰ جو ہے اس کی تعظیم کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس کی ہم کوئی اہانت یا بے حرمتی نہیں کر سکتے. یہ اہل سنت والجماعت کی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ
نمبر 4 متقی اور فاسق کی نماز جنازہ کا قائل ہونا، یعنی فاسق آدمی ہے جو گناہگار آدمی ہے اس کی نماز جنازہ کا قائل ہونا اور اس کے اندر اگر شرکت کرنا، تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صالح اور فاسق کی امامت کو جائز سمجھنا، اسی طرح عادل اور ظالم بادشاہ کی اطاعت کرنا، یعنی چاہے وہ بادشاہ ہمارا حکمران یا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، وہ ظالم ہے یا عادل ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہ کرنا۔ اسی طرح مسح علی الخفین، خفین کہتے ہیں موزوں کو، جو سردیوں کے اندر بعض احباب جو ہے موزے استعمال کرتے ہیں اور وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں، ان پر مسح جائز سمجھنا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ایک فرقہ ایسے بھی ہے کہ جو اس کو ناجائز سمجھتا ہے۔ اسی طرح اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہمارے ساتھ برا کچھ ہو گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس میں کے اندر ہی بہتری ہے۔ اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اور کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ بھی محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس اولاد ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ کسی مومن کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کی شہادت سے اعتراض کرنا، جس طرح آج کل یہ کھلے عام فتویٰ بازی چلتی ہے، اور بے علمی کے اندر، لا علمی کی صورت کے اندر بعض جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس سے اعتراض کرنا کہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن اپنے بارے میں ہم نے فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم نے اچھوں کے اندر شمار ہونا ہے یا بروں کے اندر شمار ہونا ہے، صالحین کے اندر جانا ہے یا غیر صالحین کے اندر جانا ہے، گناہگاروں کے اندر جانا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم اپنی ذات کے لیے کر سکتے ہیں۔ کہ اس کے بعد ہے نمبر 10 نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض سمجھنا، یعنی نماز کو فرض سمجھنا، اس کی ادائیگی کو فرض سمجھنا، زکوٰۃ اور اس کی ادائیگی کو فرض سمجھنا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی ایسی شرائط ہیں جو اہل سنت والجماعت کی متعلق ہیں، کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، جیسے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا عقیدہ رکھنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو آدمی اس طرح دیکھا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے کہ جس طرح ایک کتاب کا وجود ہے، اگر یہ کتاب میں سامنے رکھوں تو آپ کو ادھر نظر آئے گا، اگر میں اس طرف لے جاؤں تو آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیں، تو ایک کتاب کے اس طرح ایک وجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک طرف دیکھیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی سمت نہیں ہے کہ اس سمت کو ہم دیکھیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف نہیں ہے کہ اس طرف کو ہم دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں، ذہن کے اندر یہ اشکال آیا، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہم چاند کو دیکھتے ہیں، اور چاند کو دیکھنے کے اندر وہ پوری انسانیت چاند کو دیکھتی ہے، اب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، وہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور بغیر مشکل کے دیکھا جاتا ہے، کوئی بگدڑ نہیں مچتی، کوئی شور نہیں ہوتا ہے، کوئی شرابہ نہیں ہوتا ہے اس طرح، بلکہ بآسانی ہر انسان اس چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ قیامت کے دن اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، جس طرح چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح قبر کے اندر عذاب ہونا، اور اسی طرح برزخ کا برحق ہونا، تو یہ بھی اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ میرے خیال میں اہل سنت والجماعت کا جو تعارف ہے وہ آپ کو اچھی صورت میں سمجھ آ گیا ہو۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت بھی ایک فرقہ ہے، اور جو فرقوں کے متعلق حدیث آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر 72 فرقے بنے ہیں، اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ وہ ناجی ہوگا اور باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب تعداد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 73 کی گنتی یہ فلانا فلانی جماعت ہم ایک 73 کے ہندسہ پورا کر لیں، تو 73 کا ہندسہ مراد نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے
جس طرح کہ عرب کے اندر 60 کا عدد، 70 کا عدد یا اس کے درمیان کے کوئی اعداد ہیں وہ کثرت کے لیے بولے جاتے ہیں. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے جی جو بہت زیادہ کسی نے گالیاں نکال لی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، تو وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے 500 گال نکالی، 500 گالیاں نکالی ہیں اس نے مجھے. حالانکہ اس نے کوئی گن کی گالیاں نکالی نہیں ہوتی، لیکن ہماری زبان کے اندر یہ کثرت کے لیے یہ عدد بولا جاتا ہے 500 کا. تو میں نے تمہیں 100 بار کہا ہے کہ یہ کام مت کرو، حالانکہ 100 بار کا کوئی عدد مراد نہیں ہوتا ہمارا. تو اسی طرح اس سے مراد فرقوں سے مراد 73 کا عدد فرقہ، یہ 73 کا عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے. کثرت اس طرح ہے کہ ہر انسان بار بار قرآن کے اندر اتباع نفس سے منع کیا گیا کہ آپ نفس کی اتباع نہ کرو. اور قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ کے اندر جو فرقہ واریت کے بارے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ یہاں پر فرقہ واریت نہ کرو. تو جو آدمی فرقہ واریت کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات سمجھیں کہ فرقہ واریت کرنا اصل میں کفر ہے. فرقہ واریت کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات سے منع کیا ہے کہ تم اتباع نفس نہ کرو اور اپنی بات نہ مانو، جیسے تمہیں نماز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بدلو نہیں، جس طرح روزے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بدلو نہیں، حج کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بدلو نہیں. جب تم بدلو گے نہیں تو اسلام کے مطابق تم چلو گے تو تم فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہوگے. جو ہی اسلام سے ہٹ کر اپنا طریقہ ایجاد کرو گے، اپنے سوچ کے مطابق کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرو گے تو آپ گمراہی کے اندر چلے جاؤ گے. جب اتباع نفس کے اندر آپ شریک ہو جائیں گے، اتباع نفس پر عمل کریں گے تو پھر آپ فرقہ واریت کے اندر ملوث ہو جائیں گے. اور اتباع نفس جو آدمی کرتا ہے وہ اتباع اللہ چھوڑ دیتا ہے، اتباع رسول کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں لاتا ہے. اور نفس کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں لانا، اس کے اتباع کرنا بجائے اس کے کہ اللہ اور رسول کی اتباع کی جائے، تو یہ سراسر کفر ہے. اور فرقہ واریت اسی وجہ سے کفر اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف. کوئی بھی فن شروع کرنے سے پہلے چند ایسی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. یہاں پر انہوں نے کچھ 7 چیزیں رکھی ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے فن کی تعریف آنی چاہیے کہ ہم جو فن پڑھ رہے ہیں، جو آج ہم فن یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے تو یہ عقیدے کا فن ہے. تو اس کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا تعریف ہے. فن کی تعریف آنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ فن کی غرض و غایت بھی ہمیں معلوم ہو. غرض و غایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ فن سیکھ رہے ہیں، عقیدہ سیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں وہ فن سیکھنا آسان ہو جائے گا. نمبر 1 تعریف اس کی پتہ ہو، نمبر 2 اس کی غرض و غایت ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، اور نمبر 3 اس فن کا حکم بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو فن ہم سیکھ رہے ہیں یہ آیا فرض ہے، یہ آیا واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے. یعنی مباح ایسا عمل کہ جس پر نہ ہمیں ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے. مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، کرنے پر اگر نہ کیا جائے تو اس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اسی طرح واجب اور فرض کہ جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنا یہ گناہ ہوتا ہے. اس طرح فن کا مرتبہ کہ اس کا جو فن ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو یہ دل کے اندر آئے گی تو وہ فن سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا اور اس کے سیکھنے میں آسانی ہوگی. اس طرح فن کی تدوین کہ یہ جو مثال کے طور پہ ہم عقیدے کا جو فن سیکھ رہے ہیں تو یہ فن کہاں سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اس کے متعلق بھی ہمیں ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس فن کے متعلق کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس طرح یہ عقیدۃ الطحاوی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مصنف کے جو مختصر حالات ہیں وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے. اسی طرح فن کا جو موضوع ہے کہ ہم عقیدہ شروع کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو موضوع ہے، موضوع کہتے ہیں کہ بار بار اس کی بات ہوگی. جس طرح تقریر کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے تو تقریر کے اندر بار بار آدمی اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے، بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے. تو عقیدے کا بھی ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف موضوعات آتے ہیں، ان پر الگ الگ بحث کی جاتی ہے.
تعریف کا فائدہ یہ ہے کہ جس سے ہم انسان کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اب پین ہے، مارکر ہے، اس کی ہم تعریف کریں گے تو تعریف کرنے کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں چیز کا ذکر ہو رہا ہے. اب میں کتاب کا نام نہ لوں اور میں ویسے بتانا شروع کر دوں کہ یہ چیز اس طرح کی ہوتی ہے، وہ 2 کاٹیاں ہیں، اس کے درمیان صفحات ہیں، تو آپ کے ذہن میں خاکہ بن جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتاب کی بات کر رہا ہے. تو تعریف اس تعارف کو کہتے ہیں. اور اس فن کی تعریف جو ہے، جس طرح انسان کی تعریف ہے کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، اور یہ ایک منطقی تعریف ہے. مطلب ہے انسان کو حیوان جانور مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ حیوان ناطق یہ ایک منطقی اصطلاح انسان کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ انسان ہے ناطق اور انسان ہے غیر ناطق. یہ ایک منطق کی اصطلاح، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ حیوان ناطق سے مراد جانور نہیں ہے. یہ جو عام جانور جس کو مراد لیا جاتا ہے وہ اس کو حیوان غیر ناطق کہا جاتا ہے. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. اچھا، عقائد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، العقائد ما یقصد به نفس الاعتقادی دون العمل. جو عقیدے کا تعلق ہے وہ عمل سے نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ہونے کا عقیدہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا عقیدہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ایک طاقتور اور اللہ تعالیٰ کے غفار ہونے کا ہم عقیدہ رکھیں، تو اس میں کوئی عمل کا دخل نہیں ہے کہ ہم کسی عمل سے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہم کسی عمل سے ثابت نہیں کر سکتے. تو جو عقیدے کا تعلق ہوتا ہے وہ اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے، نظریے کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ جو نماز کا تعلق ہے، اب نماز ہمیں کوئی کہے کہ نماز کیا ہے تو ہم اس کو پڑھ کے دکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے کہ یہ نماز ہوتی ہے. روزہ ہے، اس کو عمل کر کے دکھائیں گے کہ یہ روزہ ہوتا ہے. حج ہے، وہ عمل کرنے کا نام ہے. تو جو عقیدہ ہے یہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ صرف محض اعتقاد کا نام ہے. جن احکام کا انسان مخاطب ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے احکام اصلی اور ایک ہے احکام فرعی. احکام اصلی وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دل میں مستحکم یقین ہونے کے ساتھ ہے. جس طرح ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہے. ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کہ ہمارا زبان کے ساتھ بھی اقرار ہو اور ہمارا دل بھی اسی بات کی گواہی دے کہ جو ہمارے دل کے اندر ہے وہی زبان پر بھی آ جائے. اگر زبان پر نہیں بھی آتا تو دل کے اندر جو ہے نا وہ عقیدہ رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مختصر تعارف ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے احناف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. جس طرح پچھلے جمعے کو میں نے ذکر کیا کہ ان کا تعلق پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تھا اور یہ شافعی کہلاتے تھے. اور ان کے ایک ماموں جان تھے امام مزنی رحمہ اللہ، تو وہ شافعی المسلک تھے. تو وہ اکثر احناف کی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی شوق ہوا کہ احناف کی کتابوں کا میں بھی مطالعہ کروں. تو جب انہوں نے احناف کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور گہرائی سے اور دقت سے مطالعہ کیا تو یہ حنفیت کے قائل ہو گئے اور شافعیت کو چھوڑ کر احناف کی طرف حنفیت کی طرف متوجہ ہو گئے اور حنفیت کو قبول کیا. ان کی جو ابو جعفر ان کی کنیت تھی. کنیت وہ ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. جس طرح اگر کسی کا بیٹا محمد ہے تو اس کا نام کچھ بھی ہو لیکن وہ اپنے بیٹی کی وجہ سے ابو محمد کنیت رکھ لیتا ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے قاسم، ان کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. نام اور نسب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو تھا وہ احمد تھا اور والد کا نام محمد تھا. اس طرح آپ کو ابو جعفر احمد بن سلامہ بن مسلمہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان بن جواب ازدی تجری طحاوی مصری، یہ مکمل نام ہے امام ابو جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا.
ان کا مشہور ایک قبیلہ تھا زیمن، اس کی 2 شاخیں تھیں، ایک حجر اور دوسری شنوا۔ تو آپ کو حجری کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا تعلق حجری جو حجر شاخ تھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ یمن سے مصر کے اندر منتقل ہوئے، وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، تو آپ کو اسی وجہ سے مصری بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب کے اندر ایک بات ہوتی تھی کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کرتے تھے، اور اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا، دادا کا، پردادا کا ساتھ ساتھ وہ اپنے آباء و اجداد کے نام لگا لیا کرتے تھے۔ اور آج بھی عرب کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو اس طرح کے لمبے لمبے نام وہاں پر ملیں گے۔ تو مصری آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ یمن سے مصر کے اندر شفٹ ہو گئے اور وہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ اور تحاوی یہ مصر کے ایک دیہات کا نام ہے۔ آپ کو تحاوی جو کہا جاتا ہے، جب مصر کے اندر شفٹ ہوئے تو وہاں ایک دیہات تھا، تحا نام تھا اس کا، تو اسی وجہ سے آپ کو تحاوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت جو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ 10 ربیع الاول 237 کے اندر پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 238 میں پیدا ہوئے، بعض 239 کہتے ہیں، اور بعض 229 کہتے ہیں۔ یہ باتیں ویسے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کی جو تاریخی وفات ہے وہ 321 ہے، 321 ہجری، اور عیسوی جو ہے وہ 933 ہے۔ جس طرح ہجری ابھی 1444 ہے، تو جب ہجری سٹارٹ ہوئی تھی تو 1 2 3 4 اس طرح، پھر 221 ہجری جب آئی تھی تو 321 ہجری کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ اور جو عیسوی تاریخ تھی وہ 25 جنوری 933 عیسوی تھی۔ ابھی جو عیسوی ہے وہ 2000 چل رہی ہے، تو 933 یعنی تقریباً 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ تو آپ امام احناف کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اصل میں اس کتاب کا جو نام عقیدۃ الطحاوی نہیں ہے، اس کا نام ہے اصل میں بیان السنہ، یعنی سنت کا بیان۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا جو مکمل نام ہے وہ بیان عقائد اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملہ، یہ مکمل نام ہے، بیان عقائد اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملہ۔ تو یہ آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اہل سنت والجماعت کا تعارف ہم نے سیکھ لیا کہ اہل سنت والجماعت ہم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں اور کیوں کہنا چاہیے، اور دوسری بات کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، ان کا طحاوی نام کیوں پڑا، ان کی کنیت کیا تھی، ان کا نام کیا تھا، نام نسب کیا تھا، اور انہوں نے شافعیت چھوڑ کر حنفیت کی طرف کیوں آئے اور کیسے آئے، اور ان کی دیگر تصانیف بھی ہیں، بہت ساری تصانیف انہوں نے لکھی ہیں۔ اور اس کتاب کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام اصل میں کیا ہے، اس کا نام اصل میں بیان السنہ ہے، اور فن کی تعریف کے متعلق ہم نے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ عقائد پر جو بحث ہوگی وہ آئندہ اسباق میں ہوگی۔ وآخر دعوانا